السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع نماز کا بیان۔ نماز کے بیان کا باب نمبر 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 اور 32 اور حدیث نمبر 260، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 269 اور 270 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا جہاں کہیں ہو نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ قبلہ کے متعلق کیا وعد ہوا ہے اور جس نے اس شخص کے لیے جو بھول کر قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھے، نماز کا دہرانا ضروری نہیں سمجھا۔ مسجد میں اگر تھوک لگا ہوا ہو تو ہاتھ سے اسے صاف کر دینا۔ نماز میں داہنی جانب نہ تھوکے۔ مسجد میں تھوکنے کا کیا کفارہ ہے؟ امام کا نماز کے پورا کرنے کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کرنا اور قبلہ کا ذکر۔ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ یہ مسجد فلاں لوگوں کی ہے؟ مسجد میں کسی چیز کا تقسیم کرنا اور مسجد میں خوشہ لٹکانا گھروں میں مسجدیں بنانا ثابت ہے۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 24، حدیث نمبر 260۔ جہاں کہیں ہو نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے نماز پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 144 تک آیات اتار دی۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، دیکھیے حدیث نمبر 37 اور دونوں حدیثوں میں الفاظ مختلف ہیں۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 261۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر جس سمت بھی وہ رخ کرتی، اسی سمت نماز نفل پڑھتے رہتے، اور جب فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اتر پڑتے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیتے۔ اسی باب کی تیسری حدیث، حدیث نمبر 262۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ابراہیم راوی ہیں علقمہ سے اور علقمہ راوی ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کچھ زیادہ کر دیا تھا یا کم کر دیا تھا۔ پھر جب آپ سلام پھیر چکے تو آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز میں کوئی نئی بات ہو گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا؟ لوگوں نے کہا، آپ نے اس قدر نماز پڑھی۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں کو سمیٹ لیا اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور 2 سجدے کیے، بعد اس کے سلام پھیرا، پھر جب ہماری طرف منہ کیا تو فرمایا، اگر نماز میں کوئی نیا حکم ہو جاتا تو میں تمہیں پہلے سے مطلع کرتا، لیکن میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہٰذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ ٹھیک بات سوچ لے اور اسی پر اپنی نماز قائم کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کے کرے۔ باب نمبر 25، حدیث نمبر 263۔ قبلہ کے متعلق کیا وعد ہوا ہے اور جس نے اس شخص کے لیے جو بھول کر قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھے، نماز کا دہرانا ضروری نہیں سمجھا۔
امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار سے 3 باتوں میں موافقت کی۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ پس یہ آیت نازل ہوئی اور مقام ابراہیم پر نماز ادا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 اور حجاب کی آیت بھی میری خواہش کے مطابق نازل ہوئی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں، اس لیے کہ ان سے ہر نیک و بد گفتگو کرتا ہے۔ پس حجاب کی آیت نازل ہوئی اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ پر جوش میں آ کر جمع ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو ان قریب ان کا رب انہیں تم سے اچھی بیویاں تمہارے بدلے میں دے دے گا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 5۔ پس یہی آیت نازل ہوئی۔ باب نمبر 26 حدیث نمبر 264۔ مسجد میں اگر تھوک لگا ہوا ہو تو ہاتھ سے اسے صاف کر دینا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانب قبلہ میں کچھ تھوک دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا، یہاں تک کہ غصہ کا اثر آپ کی چہرہ مبارک پر ظاہر ہوا۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ پھر فرمایا، تم میں سے کوئی جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا پروردگار اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنی قبلہ کی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوک کر اسے مل ڈالا اور فرمایا، اس طرح کر لے۔ باب نمبر 27 حدیث نمبر 265۔ نماز میں داہنی جانب نہ تھوکے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، مگر اس میں یہ الفاظ زائد ہیں، دوران نماز اپنی دائیں جانب نہ تھوکے۔ باب نمبر 28 حدیث نمبر 266۔ مسجد میں تھوکنے کا کیا کفارہ ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا دفن کر دینا اس کا کفارہ ہے۔ باب نمبر 29 حدیث نمبر 267۔ امام کا نماز کے پورا کرنے کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کرنا اور قبلہ کا ذکر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرا منہ اس طرف سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع، اور میں یقیناً تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ باب نمبر 30 حدیث نمبر 268۔ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ یہ مسجد فلاں لوگوں کی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھوڑوں کے درمیان جو سدھائے گئے تھے مقام حفیہ سے گھوڑ دوڑ کرائی، اور اس کی انتہا ثنیۃ الوداع تک تھی، اور جو گھوڑے سدائے ہوئے نہ تھے ان کے درمیان ثنیہ سے بنی زریق کی مسجد تک گھوڑ دوڑ کرائی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس گھوڑ دوڑ میں حصہ لیا تھا۔ باب نمبر 31 حدیث نمبر 269۔ مسجد میں کسی چیز کا تقسیم کرنا اور مسجد میں خوشہ لٹکانا۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال بحرین سے لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے مسجد میں پھیلا دو، اور وہ مال تمام ان مالوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت تک لائے گئے زیادہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے آئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور جس چیز کو دیکھتے اسے ضرور دیتے تھے۔ اتنے میں آپ کے پاس سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی دیجیے، کیونکہ میں نے اپنا بھی فدیہ دیا اور عقیل کا بھی فدیہ دیا۔ تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے لو۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں دونوں ہاتھوں سے لیا، پھر اسے اٹھانے لگے تو نہ اٹھا سکے، تب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کو حکم دیجیے کہ یہ مجھے اٹھوا دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ خود میرے اوپر رکھ دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ اس میں سے گرا دیا اور اسے اٹھانے لگے اور اٹھا نہ سکے، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کو حکم دیجیے کہ اس کو مجھے اٹھوا دیں۔ آپ نے پھر فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ خود ہی اس کو اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا۔ تب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ اور گرا دیا، اس کے بعد اس کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چل دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی حرص پر اور تعجب کر کے ان کو پیچھے سے برابر دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک وہاں ایک بھی درہم باقی تھا۔ باب نمبر 32، حدیث نمبر 270۔ گھروں میں مسجدیں بنانا ثابت ہے۔ سیدنا محمود بن ربیع الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان انصاری اصحاب میں سے ہیں جو شریک بدر تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بینائی کو خراب پاتا ہوں اور میں اپنی قوم کو نماز بھی پڑھاتا ہوں، بس جس وقت بارش ہوتی ہے تو وہ میدان جو میرے اور ان کے درمیان میں ہے بہنے لگتا ہے، تو میں ان کی مسجد میں جا نہیں سکتا تاکہ میں انہیں نماز پڑھا دوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تاکہ میں اسی مقام کو جائے نماز بنا لوں۔ سیدنا عتبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں انشاءاللہ ان قریب ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ دوسرے دن سورج چڑھے تشریف لائے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی تو میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ فرمایا تم اپنے گھر میں سے کس مقام پر چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ تو سیدنا عتبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک مقام کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہا۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھی، پس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی
اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ سیدنا عتبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خنزیرہ گوشت اور آٹا ملا کر بنایا جاتا ہے کھانے کے لیے روک لیا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے تیار کیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ محلے والوں میں سے کئی لوگ گھر میں جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ مالک بن دخیشن کہاں ہے، یا یہ کہا کہ ابن دخیشن کہاں ہے، تو ان میں سے کسی دوسرے نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دوست نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا کہ اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ وہ شخص بولا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ بظاہر تو ہم نے اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقوں کے حق میں دیکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بزرگ و برتر نے اس شخص پر آگ حرام کر دی ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسے مقصود ہو۔ اور ناظرین، میری آنے والی ویڈیو میں نماز کی بیان کا باب نمبر 33 حدیث نمبر 271 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کیا یہ جائز ہے کہ زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کی قبریں اکھاڑ دی جائیں اور ان مقامات پر مساجد بنا لی جائیں۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔